صفحہ نمبر 34 10 اور 14 قراءتیں، یہ ہمارا ہیڈنگ ہے۔ معارف القرآن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ، مفتی اعظم پاکستان ہے، یہ ان کی تفسیر ہے۔ تقی عثمانی کے والد ہیں، فاضل دیوبند ہیں، بہت کمال کے رائٹر ہیں۔ انہوں نے تشریح لکھی ہے، تفسیر لکھی ہے، آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی، سلام وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ کھلی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا، کھلی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا، جو کچھ دیکھتا ہوں صاف کہتا ہوں، کسی کے ڈر سے ظلمت کو ضیا کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ کھلی آنکھوں سے جو کچھ دیکھتا ہوں صاف کہتا ہوں، کھلی آنکھوں سے جو کچھ دیکھتا ہوں صاف کہتا ہوں، کسی کے ڈر سے ظلمت کو ضیا کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ 10 اور 14 قراءتیں، لیکن جیسا کہ پیچھے عرض کیا جا چکا ہے، ان 7 کے علاوہ اور بھی کئی قراءتیں متواتر اور صحیح ہیں۔ چنانچہ بعد میں جب یہ غلط فہمی پیدا ہونے لگی کہ صحیح قراءتیں ان 7 ہی میں منحصر ہیں، تو متعدد علماء مثلا علامہ شذائی اور ابو بکر بن مہران نے 7 کے بجائے 10 قراءتیں ایک کتاب میں جمع فرمائیں۔ چنانچہ قراءت عشرہ کی اصطلاح مشہور ہو گئی۔ ان 10 قراءتوں میں مندرجہ بالا 7 قراء کے علاوہ ان 3 حضرات کی قراءتیں بھی شامل کی گئیں۔ نمبر 1، ابو جعفر یزید بن قہقہ متوفی 130 ہجری، جن کی قراءت مدینہ طیبہ میں زیادہ رائج ہوئی۔ نمبر 2، یعقوب بن اسحاق حضرمی متوفی 205 ہجری سنہ ہجری، آپ کی قراءت زیادہ تر بصرہ میں مشہور ہوئی، عراق بصرہ۔ نمبر 3، خلف بن ہشام متوفی 205، جو حمزہ کی قراءت کے مطابق کے بھی راوی ہیں، آپ کی قراءت کوفہ میں زیادہ رائج ہوئی۔ اس کے علاوہ بعض حضرات نے 14 قاریوں کی قراءتیں جمع کی ہیں اور مذکورہ 10 حضرات پر مندرجہ ذیل قراء کی قراءتوں کا اضافہ کیا۔ نمبر 1، حسن بصری متوفی 110 جن کی قراءت کا 110 سنہ ہجری، جن کی قراءت کا مرکز بصرہ تھا۔ نمبر 2، محمد بن عبد الرحمن ابن معیز متوفی 123 سنہ ہجری، جن کا مرکز مکہ مکرمہ تھا۔ نمبر 3، یحییٰ بن مبارک یزیدی متوفی 203 ہجری، جو بصرہ کے باشندے تھے۔ نمبر 4، ابو الفرج شمبوزی متوفی 288، جو بغداد کے باشندے تھے۔ بعض حضرات نے 14 قاریوں میں حضرت شنوزی کے بجائے حضرت سلیمان احمش کا نام شمار کیا ہے۔ ان میں سے پہلی 10 قراءتیں صحیح قول کے مطابق متواتر ہیں اور ان کے علاوہ شاذ ہیں۔ منہ العرفان بحوالہ منجد المقرئین لابن الجرزی۔ انشاءاللہ بقیہ حصہ جو ہے اسی کا وہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا، جس کا ہیڈنگ ہے تاریخ حفاظ اسلام، تاریخ حفاظت قرآن، قرآن کی حفاظت کیسے اور کب اور کس طرح کی گئی، یہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی، سننے کی۔ حضور فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین انسان وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے، خود بھی قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔